بدھ کو 15ویں کی رات ہوگی. 15ویں کی رات میں ایک مولوی صاحب, وہ اعلان ہوتا مسجدوں میں, آپ نے 10 سال بالغ ہو گئے, اس وقت آپ کی عمر 60 سال کی ہے, بالغ ہو گئے آپ 15 سال میں, 15 سال میں بالغ ہو گئے, یہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک آپ نے نماز نہیں پڑھی, 50 سال کے بعد آپ تبلیغیوں کے ہاتھ پہ آپ نے کیا توبہ, یا کسی مولوی کی تقریر آپ کو آ گئی پسند, اور اب آپ توبہ کر رہے ہیں, تو یہ نمازیں جو بالغ ہونے کے بعد 20 سال 30 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے, اس کا کیا ہے؟ اس کا طریقہ قضاء عمری ہے. مولوی صاحب کہے گا آؤ آج شب برات میں 15ویں کی جو رات ہے, اللہ کا بھلا کریے, جو شعبان کا مہینہ بھی, اور ہمارے بروئی اور بلوچ اس کو کہتے ہیں 5 مردہی, 5 مردہی, تو 5 مردہی یعنی 15 تاریخ مردوں کی تشریف لیں, 15 تاریخ جو ہے وہ مردوں کی رات ہے جی. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے مقدس رات ہے کہ مولوی صاحب نے اس کے تقدس میں کوئی شک نہیں ہے, رات مقدس ہے, اس کی فضیلت ہے, اور اسی رات کو 15ویں رات کو محمد رسول اللہ آپ اٹھ کر کے بسترے سے آپ یہ کہ جنت البقیع میں قبرستان میں بھی گئے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بکم, ان کو سلام بھی پیش کیا ہے. جائیں قبرستان میں ضرور جائیں, میرے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا فانها تذکر الاخرہ, جاؤ قبرستان میں, دیکھو کہ یہ زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, کتنے بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں, جا کر کے دیکھو. رستم کی قبر کو بھی دیکھو, رستم ابن زال جو اپنے ایک تھپڑ سے بھی لوگوں کی جان ان کی نکل جاتی تھی, تھپڑ سے بھی اس کے لوگ مرے, لیکن مورخ کہتا ہے کہ میں جب اس کی قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا انسان مرنے کے بعد بے بس ہوتا ہے, میں نے دیکھا کہ ایک کتا اپنی ٹانگ اٹھا کر کے رستم پہلوان کی قبر پر پیشاب کر رہا تھا. جاؤ مسجد نبوی میں دیکھو, وہاں یہ جو 4 دیوار مسجد نبوی کے پیچھے جنت البقیع میں صرف اس 4 دیواری میں 10,000 صحابہ دفن ہیں, سبحان اللہ, 10,000. جاؤ ضرور. اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ دعا کرو. ظاہر ہے ہر شب قدرش بدانی, ہر رات ہمارے لیے شب قدر ہے, لیکن تاہم فرق ہے. جمعے کا مسئلہ الگ ہے, عیدین کی فضیلت الگ ہے, رمضان کی راتوں کی فضیلت الگ ہے, اور عشرہ ذی الحجہ کی ان کی فضیلت الگ ہے, اور عیدین کی راتوں کی فضیلت الگ ہے, اور شب قدر کی فضیلت الگ ہے. فضیلت ہے اس رات کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان میں, دعائیں بھی کی ہے, نماز کا اہتمام بھی کیا ہے, یہ ہے. لیکن ہمارا مولوی صاحب وہ قضاء عمری پڑھاتا ہے. قضاء عمری میں آپ نے 50 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے, اب 60 سال کے بعد آپ کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں, آپ بالغ ہو گئے, بالغ ہونے کے بعد ساری آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں اور آپ نے پڑھی نہیں ہے. مولوی صاحب اعلان کرے گا کہ آج آ جانا جامع صدیقیہ میں, آ جانا, ہم رات کو جو ہے نا وہ آپ کو قضاء عمری پڑھا دیں گے, 2 رکعت نفل. مولوی اتنا مقدس ہے, بس تھوڑے تھوڑے پیسے دے دو نا, 15 ہزار 20 ہزار 30 ہزار آپ لوگ دے دیں, وہ خود بخود مولوی مقدس ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. 2 رکعتوں سے آپ کے 40 سال کی نمازیں جو قضا ہوگی وہ سب معاف ہو گئی. مولوی اس قسم کا ہے, مولوی منظور جیسے بدبخت کو کرنا کیا ہے, مولوی ہے تو اس قسم کا خیال کر لینا. اس مولوی کو بھی انشاءاللہ جوتے پڑیں گے, آپ کو بھی پڑیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب سے آپ بالغ ہو چکے ہیں, آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہے, اور اب آپ 40 سال کے بعد توبہ کرتے ہیں, 50 سال کے بعد توبہ کرتے ہیں, بلوغیت سے لے کر کے اب تک آپ کے لاکھوں نمازیں پڑھتی, ان کی قضا کرنی ہے, آپ کو ان کی قضا کرنی ہے. قرض چھوڑنے کی چیز نہیں, جتنے بھی دیر اس میں لگے, مرض دیر سے علاج کرنا پڑے گا, اور فرض اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا. قرض, فرض, مرض, قرض بھی اگر کسی کے 10 سال بھی لگے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی, وہ قرض آپ کو ادا کرنا ہے. 20 سال لگے, اور مرض کبھی کینسر کو سالوں کے سال لگتے ہیں, کبھی پٹھان کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا, بلوچ کو, لیکن اس کو بھی علاج کرنا ہے. اور فرض آپ نے نہیں پڑھی, وہ بھی چھوڑنے کی چیز نہیں, اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے. قرض بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, مرض بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, فرض بھی چھوڑنے کی چیز نہیں. اس لیے مولوی صاحب کی ان 2 رکعتوں سے نہیں ہوگا کہ قضاء عمری پڑھا دی 50 سال, تو 50,000 روپے دے دے. مولوی صاحب کا کام ہو گیا 50,000, تیرے 50 سال کی نمازیں معاف ہو گئی, اس کا کام ہو گیا, تجھے پھر بھی جوتے پڑیں گے. اس لیے جب تندرست ہو ان نمازوں کو آپ کو پڑھنا ہے. اور پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس 15ویں کی رات کو, اصل میں یہ جو بیان کر رہا ہوں اپنا نقصان کر رہا ہوں, ورنہ مولوی کے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں ہونا چاہیے. یہ 15ویں کی رات کو اچھا کھانا بناؤ. غریب آدمی ہے تب بھی قرضہ کرے گا, اچھا کھانا بناؤ, اس لیے کہ مردے قبروں سے نکل کر کے, میرا باپ, میرے والد صاحب 50-60 سال ہو گئے, پہلے انتقال ہو گیا, 55-56 سال ہو گئے, والد صاحب بھی آئے گا, میری والدہ بھی آئے گی, اور اس کی روح بھی آ جائے گی, دادا پر دادا, اس طریقہ پر یہ کہ نانا, یہ سب آ جائیں گے. اچھا کھانا بناؤ. اس رات کو, یہ جو بدھ ابھی آ رہی ہے نا, بدھ کی رات آ رہی ہے, اس میں یہ 5 مردئی,
اس میں اچھا کھانا بناؤ. مردوں کی روحیں آتی ہے مردے کھانے کے لیے, اچھا کھانا بناؤ. ارے بابا مردوں کی روحیں نہیں آتی, سب سے بڑا مردہ مولوی صاحب ہے. مردوں کے روحیں نہیں آتی, سب سے بڑا مردہ جو ہے نا وہ مولوی صاحب ہے. ماشاءاللہ وہ کھانے مولوی صاحب کے لیے آتے ہیں کہ واہ واہ, نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا, نہ کانوں نے کبھی سنا, نہ کبھی آپ نے ان کا تصور کیا. الحمدللہ بیوی کو کہتی ہے کھا, یہ مردوں کی فضیل, یہ ہے کہ فیض ہے, مردوں کا فیض ہے, کھا کھا. اگر مردے آپ کے جنتی ہے, آپ کے مردے اگر جنتی ہے, تو وہ جنت کو چھوڑ کر کے تمہارے مرچ والے کھانے کے لیے کیوں آئیں؟ مردوں کی تو دو صورتیں ہوں گے نا, یا جنت میں ہوں گے یا جہنم میں. کہتے کھانا اچھا بناؤ کہ مردے آتے ہیں. اگر وہ جنت میں ہے تو تمہارے مرچ والے کھانے کی ضرورت ان کو کیا ہے؟ خدا کی پناہ آدمی اس مرچ کو کھا نہیں سکتا, اگر کھاتا ہے تو نکالنا اور زیادہ مشکل ہے. اگر مردہ وہ جنت میں ہے تو پھر مرچ والے کھانے کی ضرورت کیا ہے آپ کی؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں ہے تو اس کو چھٹی کہاں ملے گی؟ اگر وہ جہنم میں تو اس کو چھٹی کیوں دے گا کہ تمہارے پاس آ جائے؟ وہاں تو نہیں ہے کہ وہ اس کو, جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ہوتا ہے کہ آپ نے دے دیا جیسے پولیس والے کو تھوڑا سا, مولوی صاحب گاڑی کے کاغذات دکھاؤ, گاڑی کے کاغذات دکھاؤ, گاڑی کے کاغذات ڈرائیور کو نکال دیا آپ نے, 200 روپے دیں, چلو یار اللہ والے عالم ہو اس لیے چھوڑ دیتے, جاؤ. کاغذات ٹھیک ہو گئے. یار مولوی ہو, تبلیغی ہو, چھوڑ دیا. وہ تبلیغی مولوی کو, داڑھی کو تو نے نہیں چھوڑا, پگڑی کو بھی نہیں چھوڑا, تو نے حضرت قائد اعظم مرحوم کی ٹوپی جب دیکھی تو اس کو چھوڑا. قائد اعظم مرحوم وہ ہے کہ جو زندگی میں بھی بڑے مسائل حل کرتے تھے, مرنے کے بعد بھی, مرنے کے بعد صرف اس کی تصویر دکھاؤ. پٹھان نے جعلی نوٹ بنا دیا, جعلی نوٹ بنائے, دکاندار لے گئے اور ننگا سر تھا قائد اعظم کا, بہترین نوٹ بنایا. دکاندار نے کہا اے بیوقوف, یہ جعلی نوٹ بنایا ہے, وہ مرحوم قائد اعظم کی تو ٹوپی ہوتی ہے. کہا بے غیرت بیوقوف تو ہے, یہ تو گرمی کی تصویر ہے, وہ ٹوپی ہوتی ہے وہ سردی کی تصویر. پٹھان کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ تو بیوقوف تو ہے, تو سمجھتا نہیں ہے. قائد اعظم کی دونوں تصویریں, یہ گرمی کی ہے جس میں ٹوپی میں نے بنائی نہیں, بھول گیا تھا غریب, ٹوپی وغیرہ اس نے نہیں بنایا ہے. مردہ اگر جنتی ہے تو وہ آپ کے مرچ والے کھانے کے لیے آئے گا کہاں؟ اور اگر جہنمی ہے تو اس کو چھٹی کون دے گا؟ اور جہنم کے وہ جو داروغہ ہوتے ہیں وہ قائد اعظم کی نوٹ کو نہیں مانتے, وہ اعمال کو مانتے ہیں. جہنم کے جو داروغے ہوتے ہیں ان کو کوئی ترس نہیں آتا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. مالک جل جل کر کے راکھ ہو گئے, اے مالک ہمارے لیے کچھ سفارش کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے, جہنم میں سڑ رہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. تمہارے پاس یہ آیا تھا جو اس نالائق کے ہاتھ میں ہے, مولوی منظور کے, تمہارے پاس یہ آیا تھا, تم نے اس کو نہیں مانا. اس کو لانے والا سوہنا محمد بھی آیا تھا, اس کے پیغام بھی آئے تھے, تم نے نہیں مانا. جلو, اے اللہ رحم کر دے. اللہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, اللہ مجھے واپس کر دو جا کر کے, میں اب گناہ نہیں کروں گا, اب تبلیغی جماعت میں چلا جاؤں گا, علماء کے پاس چلا جاؤں گا. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, پیچھے جاؤں گا, اب نیک عمل کروں گا. کلا, بکواس نہ کر. ہے کیا میرا رب؟ کلا, خبردار, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, تم ذلیل ہو کر کے جلو, میں آج مجھ سے خدا سے بات نہ کرو, میں اللہ ناراض ہوں. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی, میرے ایک جماعت, پاکیزہ جماعت, میرے بندوں کی, انبیاء کی جماعت, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور تبلیغی جماعت والے علماء آپ کے پاس فریاد لے کر کے آتے تھے, آپ نے ان کی بات نہیں مانی, تو جہنمی کو چھٹی کون دے گا؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس رات میں اپنے طور پر قبرستان جا سکتے ہیں, آپ سلام پڑھیں, ان کے لیے دعا کریں, اور قبرستان جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں دعا بھی کر سکتے ہیں, نوافل کا اہتمام کریں. باقی روزہ رکھنا ہے, روزہ اس رات کے, اس دن کے 15ویں تاریخ کے روزہ ضروری نہیں ہے, وہ اس سے نہیں ہے, لیکن ویسے حدیث میں ہے کہ ہر مہینے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کو آپ نے دیکھا مکہ مدینے میں ماشاءاللہ ایام 20 کے وہ روزہ رکھتے ہیں, 13, 14, 15, 13, 14, 15, تو 15, 20 میں خود بخود آ جاتی. تو ایام 20 کی سنت سمجھ کر کے آپ روزہ رکھیں, آپ کے لیے گنجائش ہے. باقی بدعات سے, پٹاخے ہے, قضاء عمری ہے, مولوی صاحب نمازیں معاف کرا رہا, پٹاخے ہے, کمکمے ہے, چراغاں ہے, اور ناچ ہے, گانا ہے,
ادھر بلوچ ناچ رہے اور ایک بانسری بجا رہا ہے، طبلہ بجا رہا ہے، ادھر پٹھان ناچ رہے ہیں، اور گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ فضیلت والی رات ہے۔ اللہ ہم کو ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔